کیا آپ نے کبھی کاف پہاڑی کے بارے میں سنا ہے؟ ایک ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، جہاں چاند، سورج اور ستارے کی روشنی پہنچ ہی نہیں پاتی۔ ایک ایسا پہاڑ جو تمام دنیا کے گرد موجود ہے، اور یہ دنیا کے اس کے اندر ایسے سمائی ہے جیسے انگلی میں ایک انگوٹھی۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ پہاڑ جنات اور دنیا میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے یہ پہاڑ سمندر کی گہرائیوں کے نیچے کہیں ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں آپ نے عجیب مخلوق و فطرت کہانیاں عام ہیں۔ یہاں تک کچھ لوگ اس پہاڑی کو قرآن میں موجود سورۃ کہف سے بھی جوڑتے ہیں۔ تو کیا ہے یہ، اور اس کے بارے میں اتنا کچھ مشہور ہونے کے باوجود آج تک اسے کوئی معلوم نہیں کر پایا؟ ایسا کیوں ہے؟ آخرکار یہ کہاں اور کیا واقعی ہے محفول و فطر مخلوق موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو کہاں ہے؟ عظیم صوفی شاعر جلال الدین محمد رومی ایک جگہ لیتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین آب حیات کی تلاش میں کاف پہاڑی کی طرف چلے گئے، اس امید سے آب حیات کی پہاڑی کی چوٹی اب کہیں موجود ہے۔ اور جب حضرت ذوالقرنین وہاں پہنچے تو وہاں انہوں نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیکھا۔ اب اس بات کی حقیقت کیا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن جلال الدین رومی کی ان الفاظ بھی ہیں، ان میں کوئی تو مقصد ضرور چھپا ہوگا۔ شاید اس بات کا تعلق کسی کوئی خاص چیز یا کسی کوئی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہو۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں کاف پہاڑی کے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ کونے کایا جبل کاف کے نام سے مشہور ہے۔ بہار عربی اور ایرانی ثقافتوں میں ایک پرسوز پہاڑیہ ہے۔ اس پہاڑ کو زمین کے بالکل آخری سرا سمجھا جاتا ہے، جس کو ہم کاف کے نام سے بلاتے ہیں، جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور مشرق و مغرب کے سوا افسانوں داستانوں کے مطابق اس جگہ کے ایک عجیب و خلقت پرندہ روک موجود ہے، جو جسامت میں اتنا بڑا ہوتا ہے ایک پورے ہاتھی کو اپنے پنجوں سے اتار سکے۔ صاف یہ لفظ عربی حروف میں 21 نمبر پر آتا ہے، جو ایک قدیم یونان پولیسی ہرسینہ ہے، جو کہ ہر کتاب میں موجود ہے، جس کا ڈکشنری میں مطلب گردن کی پچھلی سائنٹ کیا ہے، جسے انگریزی میں اس کو نیب بھی کہا جاتا ہے۔ اس مختلف تہذیبوں کے لوگ اس سے الگ میننگ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جاپان میں کسی کی گردن واضح نظر آنا وہ اسے ایک قابل انسان کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ افریقی لوگ نیب کو نوکریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ مصری لوگ کسی بھی کو بلا کر اس کو شرمندہ کرنے کے لیے اس کی گردن یعنی نیب پر تھپڑ مارتے ہیں۔ اس مختلف ثقافت میں مختلف مطلب سے ان لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی آج تک یہ معلوم نہیں کر سکا کہ آخر اس پہاڑ کو کیف پہاڑ ہی کیوں کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ صاف کسی چیز کی سینٹیگریڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ الفاظ کتنا بھی مقدس ہے۔ قرآن کی ایک پوری سورت کا نام سورۃ کہف ہے۔ اس سورت میں اللہ عز و جل نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے اور موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے، اور شیعہ فرقے کے مطابق ان کا امام جو قیامت سے پہلے خود کو ظاہر کرے گا وہ اسی کام پہاڑی میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، جس کو ہم کاف پہاڑی جانتے ہیں اور جس کا تذکرہ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پہاڑ کسی کو نظر نہیں آتا۔ چین کے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ دنیا میں موجود تمام پہاڑوں سے ایک بڑے پہاڑ کی شاخیں ہیں، اور وہ بڑا پہاڑ یہی کام پہاڑ پہ جلال الدین رومی کی وہ تحریر ہے جس میں انہوں نے حضرت ذوالقرنین کا ایک کاف پہاڑی پر جانے کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بارے میں پاکستانیوں کے شہر بہاولپور کے ایک علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک اور صوفی مخدوم جہانگیر نے اپنے سفر نامے میں لکھا تھا کہ حضرت زنگر نے نہ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کاف کی پہاڑیوں پر دیکھا تھا، بلکہ انہوں نے یاجوج بھی اسی پہاڑی پر قید کیا تھا۔ مشہور تاریخ دان صبری کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کاف پہاڑی کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے، یہ تمام دنیا اس پہاڑی کے درمیان اسی میں موجود ہے، جسے ایک انگلی میں اکاوٹ
بھی کہتے ہیں۔ انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے میں ہی گزر جاتے ہیں۔ وہ پہاڑ جہاں کوئی سورج نہیں ہوتا اور پہاڑ انتہائی شوخ نیلے رنگ کا ہے۔ آسمان جو ہمیں نیلا نظر آتا ہے دراصل اسی پہاڑی کا عکس کا رنگ ہے۔ یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے، مزید کہانی پوری دیکھیے۔ اگر یہ پہاڑ نہیں ہوتا تو آسمان کا رنگ بھی نیلا نہیں ہوتا، تو اس پہاڑ کی کیا فضیلت بتائی گئی ہے۔ اور اس باب میں وہ تبصرہ کا بیان کرتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دلچسپ گفتگو کا آغاز کا ذکر کیا۔ اس گفتگو میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 بحر اسرار شہروں میں ان دونوں شہروں کا نام، وہاں سے تعلق کے بارے میں بیان فرمایا۔ ایک شہر جاہے جو مشرق میں ہے اور دوسرا شہر چاولسا جو مغرب میں ہے۔ اور چاولسا شہر ایک بہت ہی مشہور اور اقدم شہر ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا یہ دونوں شہر ہمارے ہی دنیا میں موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شہر مکمل طریقے میں ہیں اور یہ کاف پہاڑی سے ملے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شہر کی نگرانی کے لیے ایک قلعہ موجود ہے، لیکن اس قلعے میں 1000 آدمی ہیں، وہاں کی نگرانی کون کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید فرمایا ان دونوں شہروں میں موجود لوگ نہ حضرت آدم علیہ السلام کو جانتے ہیں نہ ابلیس کو، یہاں تک کہ وہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کی تخلیق کی، جو روشنی ان تک پہنچی ہے وہ کاف پہاڑی کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگوں کی جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ فرشتے تو نہیں ہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتوں کی طرح ہی ہے۔ سبحان اللہ، ان شہروں میں سب مرد ہیں اور وہاں کوئی عورت یا بچہ نہیں ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات کی رات ان سے ملاقات ان کے شہروں کے لوگوں سے ہی ہوتی رہی تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا وہاں تک پہنچنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ وہاں پہنچنے تک تو کسی کو 4 مہینے مسلسل اندھیرے میں